بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانے کا مقصود ہے، اور یہ نہایت ہی اہم اور خاص کر میری گزارش ہے نوجوان بچوں سے جو اپنی جب تعلیم وغیرہ سے اور دوسری ان سے فارغ ہو کر اب اپنی انڈیپینڈنٹ لائف، فیملی لائف یا اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو شروع کرنے کے اس سٹیج میں ہیں، تو وہ اس کو خاص کر اس پر توجہ دیں، اور اگر وہ اس کو اپنا شیوا بنائیں تو انشاءاللہ بہت سے پریشانیوں سے زندگی میں محفوظ رہیں گے۔ پریشانیوں سے دور رہنے کا یہ ایک سنہری نسخہ ہے، اور راحت کی زندگی گزارنے کے لیے یہ سنہری نسخہ جو ہے یہ نبوی نسخہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اپنی امت کو یہ سکھایا، لیکن کا افسوس کہ ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں اور اس کو بھول چکے ہیں۔ شیطان نے غلبہ کیا ہے۔ ابو امامہ یاس بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت میں وہ روایت کرتے ہیں کہ ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دنیا کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، 2 بار فرمایا۔ اب اس کو آپ غور سے خوب سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب اس اسلوب سے بات کہی جائے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو دھیان سے سنے اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اس لیے فرمایا کیا آپ نہیں سنتے ہو؟ الا تسمعون، الا تسمعون، کیا آپ نہیں سنتے ہو؟ اب ظاہر ہے صحابہ کان کھڑے ہوئے کہ اس کے بعد جو ارشاد آنے والا ہے تو بہت اہم ہے۔ فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان۔ سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے ہے۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے ایمان والوں کے لیے جس سے زندگی راحت سے گزرے گی، بہت سے خود ساختہ پریشانیوں سے انسان کو نجات ملے گی۔ اور لیکن یہ جو ہے یہ سادگی کا رنگ، یہ ابتدا سے ہی اس کو اپنے آپ کو اس میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ ہماری طرح اس عمر کے پہنچ گئے، انہوں نے زندگیاں گزاری، اب ان پر جو رنگ چڑھے ہیں وہ چڑھے ہیں، تو ان کو وہ رنگ بدلنا اگرچہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ تو جو نوجوان ابھی اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں کہ وہ اگر کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، ایمان کا مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ
اور کیا اللہ کے رنگ سے بھی کوئی بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا اس سے بھی بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ صبغت اللہ. اور صبغت اللہ کا مفسرین نے لفظی معنی تو اس کے رنگ کے ہی ہیں، لیکن مفسرین نے اس صبغت اللہ کا کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے تقاضے ہیں، وہ سارے اس میں سرایت کر جائیں. ایمان کی یہ ظاہراً و باطناً ایمان. اب رنگ سے کیا؟ رنگ سے آپ اس کی حیت دیکھتے ہیں کہ یہ پیلے رنگ کا ہے، یہ اس رنگ کا ہے، یہ اس رنگ کا ہے. یہ اصل میں جو نصرانی لوگ ہیں وہ ان کو اس میں یلو واٹر میں، پیلے اس میں ان کو ڈبو دیتے ہیں اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس میں اس پیلے رنگ کے آنے سے وہ نصرانی بن جاتا ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں. اسلام نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہ فطرت جو ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہے. تو صبغت اللہ، تو یہ اسلام کا رنگ، یہ ایمان کا رنگ، اس کے ہر پہلو پر کیا ہونا چاہیے؟ حاوی ہونا چاہیے. اور اسے ظاہر، جیسے رنگ ظاہر ہوتا ہے، دور سے دکھتا ہے کہ یہ اس رنگ کا ہے، ہاں جی یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، اس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ مومن ہے. جیسے مشہور ہے کہ مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. یعنی جب بھی کوئی اس کو دیکھے جو مومن کامل ہے، تو اس دیکھنے والے کو چاہے وہ گناہگاری کیوں نہ ہو، اس کو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ اللہ کا رنگ وہ اس مومن میں دیکھ لیتا ہے. تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن یہاں جس کی طرف توجہ کرنے کی یعنی کا مقصد ہے وہ ہے کہ اس رنگ کا مزاج، اسلام کا مزاج، ایمان کا مزاج سادگی ہے. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی، اولیاء کرام کی، وہاں آپ کو سادگی نظر آئے گی. ہر پہلو میں اپنے اندر سادگی کا مزاج اختیار کرنا، چاہے رہنے سہنے کا ہو، چاہے مکان کا ہو، چاہے گاڑی اور دوسری چیزوں کا ہو، چاہے لباس کا ہو، یا چاہے اور چیزوں کا ہو. اور یہ جو مطلب کہ جو سماجی جو ایونٹس ہوتے ہیں، سوشل فنکشن سوسائٹی میں جو سوشل، اور اس میں کہ ہر جگہ سادگی ٹپکے. کیوں؟ مومن کو ایک ہی فکر ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس سے یہ فکر نہیں ہے کہ سماج کے لوگ اس سے راضی ہو جائیں، اور سماج کے لوگ اس کو بڑا مانے، یہ مانے، وہ مانے، اور اس میں وہ اتنے خرافات. اسلام کے مزاج میں تفاخر ہے ہی نہیں، شو آف. یہ تو اسلام کے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ شو آف کے لیے کام کرے، شو آف کے لیے کچھ کرے، تکبر اور گھمنڈ کے لیے کچھ کرے. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں. اسلام کا مزاج میں ہے حلم، اسلام کے مزاج میں ہے نرمی، تواضع، ہیوملٹی، عاجزی، کہ یہ بندہ عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی بڑے نرمی سے پیش آتا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے.
اور ہر چیز میں اس کی ہر اس میں اس کی سادگی ٹپکتی. تو اس سے یہ ایک بہت بڑے، اب اس اپنی زندگی کا مزاج سادہ بنائے تو اس کو زیادہ کمانا نہیں پڑے گا، زیادہ کمانے کی فکر اس کو نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا خرچہ کم ہوگا. اس کا خرچہ کم ہوگا کیونکہ اس کو وہ یعنی شو آف کی چیزیں، تفاخر کی چیزیں اور دوسرے جو تبذیر میں آتے ہیں، یعنی فضول خرچی میں آتے ہیں، جو نمائش میں آتے ہیں، جو زیبائش میں آتے ہیں، وہ سب چیزیں اس کو کرنی نہیں ہے. تو ان کا خرچہ اس کو بچت ہی بچت ہے. تو یہ شخص، یہی شخص جو ہے جو اپنی زندگی کا شیوا سادگی بنائے، اپنی زندگی کو سادگی کے رنگ میں رنگے، تو اس کے لیے حلال روزی کافی ہو جائے گا، جو بہت اہم ہے. اس کے لیے حلال روزی، اور وہ بھی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، نہ کہ ٹینشن کے ساتھ. نہ آپ دیکھو میکسیمم لوگ جو ہیں انگزائٹی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، اور کیا کیا نہیں ہے. اس میں بڑا جو اس کا جو ان چیزوں میں جو ایک بڑا ایلیمنٹ اس کو یہ ان کا سبب ہے، وہ ہے کہ اس نے وہ ایسا لیونگ سٹینڈرڈ اپنے لیے اور اپنا سٹیٹس ایسا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اب اس کے لیے اس کو اتنی تگدو کہ اس کو نماز کی بھی فرصت نہیں. آج 60 سال کے بھی ہوئے، 70 سال کے بھی ہوئے، وہ یعنی قرآن شریف سیدھا نہیں پڑھ سکتے، قرآن سیدھا پڑھنے میں صحیح نہیں پڑھ سکتے، فرصت ہی نہیں ہے. اتنی اس ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں اور اس تفاخر اور اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے. ارے کہاں نماز پڑھیں بھائی، کہاں دین سیکھیں بھائی، کہاں اس سوال کا جواب سوچنے کی فرصت کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں آیا کس کے لیے ہوں اور جانا کہاں ہے، یہ سب کیا ہے. اور اپنے خالق اور مالک کے بارے میں اس کو تو خبر ہی نہیں. اس سے تو بالکل یعنی بہت حد تک بے بہرا اور پریشان ہے. تو اگر اس چیز کو اپنا مزاج بنائے، یہ جو ہے جو بزاز کا لفظ اصلی بزاز اگر لغوی معنی لیں تو میرے کچیلے کپڑے وغیرہ، تو وہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام صفائی ستھرائی کا بہت ہی یعنی اس پر سٹرس کرتا ہے کہ آپ صاف ہوں، 5 وقت وضو بھی واجب کر دیا اور غسل بھی واجب کر دیا، کپڑے صاف ہوں، نماز نہیں ہوگی، کپڑوں میں گندگی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام صفائی ستھرائی کا، اس کا یہ نہیں کہ یہ میلے کے چلے. ہاں، اس نے شارحین حدیث نے اس میں بتایا الحث علی التواضع، اس میں ترغیب ہے کہ آپ تواضع، نرمی، عاجزی اور سادگی سے رہے. تقلیل دنیا، اس میں کیا ہے، الا تسمعون الا تسمعون ان البزازة من الایمان، اس کی ترغیب ہے، اس کی ترغیب ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو خالی رکھو، یعنی زیادہ چیزوں سے ان کو مت بھرو. کیوں ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس سے سکرات الموت آسان ہوگا، کیونکہ جب سکرات الموت آتا ہے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو روح ہے وہ ان سب چیزوں میں، کبھی پینلنگ میں، کبھی اس چیز میں، کبھی گاڑی میں، کبھی اس میں جو اس نے جمع کی ہے پونجی میں، اس میں اس کا روح اٹک جاتا ہے، ان میں مشغول ہوتا ہے اس کا روح، اور وہ نکلنا نہیں چاہتا، وہ اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے اتنی پونجی جمع کی ہے۔ تو اب اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ بچائے سکرات الموت کی سختی سے، اللہ بچائے سکرات الموت کی سختی سے، سب یہیں رہے گا۔ ہاں، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، وہ جیسے ایک پھول کو سونگھا اور روح خوشی خوشی نکل گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، اب یہ دنیا کے یہ سب چھوڑ، آپ کو میرے خاص بندوں میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اولیاء، وہاں ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت آپ کے انتظار میں، چل۔ تو یہ کن کے لیے؟ جو نفس مطمئنہ اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹا اصول ہے کہ اسلام کا مزاج سادگی ہے۔ تو اگر یہ آپ پہلے دن سے، جیسے میں نے جیسے نوجوانوں سے عرض کیا کہ اگر آپ پہلے ہی سے ہر پہلو میں اس اصول کو مد نظر اور اسی دائرے میں اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت راحت سے گزرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔